السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عزیزان گرامی، آج میں گجرات کے بہت ہی مشہور و معروف شہر باب المکہ، جسے شہر سورت بھی کہا جاتا ہے، تو آج اس باب المکہ میں الحمدللہ مدار العالمین حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار تابعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ سے حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت قبلہ صوفی قیصر عالم صاحب مدد ذلہ نورانی، جو آپ حضرت کے چہرے مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، تو آج حضرت سورت تشریف لائے اور مجھ ناچیز کو یاد کیا، تو میں اپنے مقام سے حضرت علامہ قبلہ کے ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو وہیں پر سورت میں پٹیل نگر میں ایک مسجد اہل سنت و جماعت احمدی مسجد، تو وہیں کے خطیب و امام حضرت علامہ و مولانا مفتی سید مشرف عقیل امجدی صاحب، جن کو آپ دیدار کر رہے ہیں، تو میرے دوستو مجھے یہاں پر کبیر داس کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، جو میں کہے بغیر رہوں گا نہیں، جو کبیر داس کا جو آپ پر سوٹ ہوتا ہے کہ ہیرا پڑا جو گیل میں، ہیرا پڑا جو گیل میں تو دنیا جائے ڈول، جہاں ہیرے کا پارکھی وہاں ہیرے کا مول۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مان بڑھائے نہ بڑھے، بڑا نہ بولے بول، مان بڑھائے نہ بڑھے، بڑا نہ بولے بول، ہیرا مکھ سے نہ کہے کہ لاکھ ہمارا مول۔ دوسری بات، ویسے میں ایک سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کا ایک مجھے بات یاد آ گئی، جو انہوں نے کہا تو کسی اور بات کے لیے، کہ فرمایا کہ اس 14ویں صدی میں اگر اپنی ولایت کو چھپانا ہو تو آپ مولانا بن جائیے، آپ مولوی بن جائیے، آپ مسجد کے امام بن جائیے، اگر آپ قطب بھی بن جائیں گے تو قوم آپ کو حقیر کی نظر سے مولوی صاحب ہے، امام صاحب ہے، آپ کی ولایت چھپنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ مطلب میرے کہنے کا صرف اتنا ہے کہ ایک جید عالم، ایک باصلاحیت عالم جو صرف اس بات میں مشہور ہے کہ یہ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ہے یا ہمارے مسجد کے امام صاحب ہے، میرے دوستو حضرت قبلہ نے یہ آپ دیکھیے کتاب قریب 3 ان کی عمر آپ دیکھیے، اور اس عمر کے حساب سے جو انہوں نے خدمت کی ہے اور جو انہوں نے کوشش کی ہے وہ لائق تحسین ہے۔ تو بس صرف لائق تحسین کر کے بات کو نپٹا دینا میں مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ ہماری قوم کے دانشوران، ہماری قوم کے رئیس، ہماری قوم کے جو مالدار حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں واقعی دین کا درد ہے۔ اگر ہم ان کی صلاحیت کا استعمال اپنی دولت سے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہماری سنیت میں کام باقی ہے وہ ایسے نوجوان عالم و علماء کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں ان کی ایک کتاب ہے مسائل قربانی کے اوپر، دوسری حضرت کی کتاب ہے مسائل تجزیہ و تکفیم، اور تیسری کتاب ہے خطبات مشرف۔ میرے دوستو یہ 3 کتابیں جو حضرت نے لکھی ہے۔ تو خیر، اب حضرت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مختصر میں یہ جواب عنایت فرمائیے کہ آپ دین کی خدمت کرنے کا، اہل سنت کی خدمت کرنے کا آپ اس میں کیا چاہتے ہیں آگے، کہ جس کی وجہ سے آپ خدمت کریں، یا آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کیا رکاوٹیں آ رہی ہے؟ میں سب سے پہلے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور صوفی صاحب قبلہ اور سب سے ہمارے بڑے جو سرپرست کہہ لیں، رہبر کہہ لیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوں
ان لوگوں کی دعاؤں سے ہوں، کرم، اور آپ کا بھی اور سارے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ کہ شکریہ، ناچیز کہ یہاں آئے آپ ملنے، اللہ پاک اس جذبے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ میری یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے عوام کا فائدہ ہو، اہل سنت کا فائدہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی مقصد کے تحت میں ابھی بھی دورے طالب علمی سے لے کر ابھی بھی میں کافی پڑھائی میں محنت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ابھی بھی رات میں 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں مطالعہ کرتے کرتے، سبحان الحمدللہ۔ اور یہ ابھی 2-3 دن پہلے کتاب مکمل ہوئی ہے، چھپ کر کے آ گئی ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اس کتاب کو مطالعہ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ حضرات ہمیں محبت میں یاد رکھیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ اچھا، دوسری بات حضرت آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ 3 کتاب تصنیف کی ہے، ماشاءاللہ جی۔ لکھی، بہت اچھی بات ہے۔ اب آگے اور آپ کیا کتاب کا یا کیا خدمت کا جذبہ یا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی، ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ جو بھی بیان دیں، تقریر کریں تو اسے آپ محفوظ کر لیں، آئندہ نسلوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو یہ مشورہ مجھے بہت اچھا لگا۔ جی، تو الحمدللہ 300 سے زائد تقریریں میں نے جمع کی ہیں، اور الحمدللہ میرا ارادہ ہے کہ جیسے جیسے پیسے آئیں گے الحمدللہ اس میں اس کو لگاؤں گا، اور جو بھی کتابیں ابھی پینڈنگ میں ہیں رکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ اسے بھی چھپواؤں گا۔ بس آپ لوگ دعا کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت قبلہ فاضل نوجوان کہیے آپ، فاضل نوجوان حضرت قبلہ سید مشرف عقیل صاحب لو سادات ہیں، آل رسول ہیں، اور ماشاءاللہ تو بس میں ہماری جو امیر حضرات ہیں، جو رئیس حضرات ہیں، ان سے تو بس میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ بالکل صورت پٹیل نگر احمدی مسجد میں ہمارے فاضل نوجوان حضرت قبلہ سید مشرف عقیل صاحب امجدی سے آپ رابطہ قائم کریں، یا حضرت کو کچھ مشورہ آپ دیں یا حضرت سے کچھ مشورہ لیں دین کی خدمت کے لیے۔ تو میرے دوستو، آپ نے حضرت علامہ سید محمد مشرف عقیل امجدی صاحب کی بالکل مختصر سی خدمت اور مختصر سی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ اب حضرت علامہ مولانا پیر طریقت مفتی قیصر عالم صاحب مدد ظلہ نورانی حضرت کے تعلق سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں یہاں ہمارے کافی مریدین اور متعلقین محبین ہیں، اس شہر سورت میں رہتے ہیں، ان کی دعوت میں حاضر ہوا۔ کچھ روحانی پروگرامات تھے، ذکر و اذکار، حلقے ذکر و تقاریر کی مجالس و محافل کا یہاں سلسلہ تھا۔ یہ ہمارا گجرات کا دورہ چل رہا ہے، سریندر نگر، احمد آباد، سورت، واپی وغیرہ کا۔ تو خیر میں یہاں حاضر ہوا، بڑی خوشی ہوئی۔ مفتی سید مشرف صاحب نے یہ کتاب ہمیں دکھائی جو خطبات مشرف کے نام سے انہوں نے تحریر کی ہے، یہ ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا رسمی اجرا بھی میری ہی ہاتھوں سے ہوا، عمل میں آیا گزشتہ جمعہ کو، اور ماشاءاللہ میں اپنے قوم کے لوگوں سے اور اپنے تمام چاہنے والوں سے، اپنے مریدین و محبین متعلقین سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ تو مفتی صاحب قبلہ کی اس کتاب کو خریدیں اعزازی قیمت پر۔ ایک کتاب کی قیمت اگر 160 روپیہ ہے تو آپ 1000 دیں اور ایک کتاب لیں، 2100 دیں ایک کتاب لیں، 500 دیں ایک کتاب لیں۔ اس طریقے سے ایک مفتی وقت کی مدد ہو جائے گی۔ اور دوسری خوشی کی بات انہوں نے یہ بتائی کہ میں نے تقریباً 300 تقریریں لکھ لی۔ ماشاءاللہ۔ تو لکھنے کا جذبہ اب لوگوں میں ختم ہو رہا ہے، اور اس لکھنے والے کم جذبے کے دور میں اگر ہمارے مفتی صاحب نے 300 تقریریں لکھ لی ہیں تو یہ ہمارے قوم کے گردن پر ایک بوجھ ہے۔ جلدی سے وہ بوجھ یوں اترے گا کہ ان تمام کتابوں کی طباعت ہو جائے، سبحان وہ اللہ، تمام تقریریں چھپ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو شہر سورت میں بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، صاحب زر ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ متوجہ ہو جائیں تو کسی اور شہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کتاب بھی چونکہ مفتی صاحب نے اپنے جیب خاص سے چھپوائی ہے، اس کا کوئی چندہ انہوں نے نہیں کیا ہے، تو اس لیے مفتی صاحب قبلہ کی آپ لوگ اس سلسلے میں ان کا تعاون کریں، ان کا سپورٹ کریں، اور مفتی صاحب کی حوصلہ افزائی کریں۔ آل رسول خانوادے سے ہیں اور بڑے عظیم گھرانے سے ہیں، پورا خاندان ماشاءاللہ دینی ماحول میں رنگا ہوا ہے، بہت بہتر ہیں۔ میں مکمل طریقے سے اس بات کی تائید کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، اور میری پوری توجہ ہے ان پر، اور میری دعا کہ اللہ تعالیٰ
ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے آمین اور انہیں بھی اور ان کی آل اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بلند اقبال فرمائے. آمین.